بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سیوطی میں ہے کہ گزشتہ جلسے میں علامات اسم کو بیان کیا، اس کے بعد ناظم علامات فعل کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، علامات فعل کو حرف پر مقدم کیا کیونکہ بالاخر فعل حرف سے زیادہ شرافت رکھتا ہے۔ درست ہے کہ فعل کا درجہ اسم والا نہیں ہے، لیکن حرف سے تو برتر ہے کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے، اگرچہ مسند الیہ نہیں ہوتا، لیکن حرف بیچارہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس لیے مصنف نے فعل کو حرف پر مقدم کیا۔ دیکھیں، ثم اخذ فی علامت الفعل، اس کے بعد مصنف یعنی ناظم شروع ہوا فعل کی علامتوں میں، مقدما لہو علی الحرف، در حالی کہ فعل کی علامات کو مقدم کرنے والا ہے حرف پر۔ مقدما لہو، در حالی کہ، اخذ کے فاعل سے حال ہے، در حالی کہ وہ مصنف مقدم کرنے والا ہے لہو یعنی فعل کو علی الحرف، حرف پر، یعنی حرف سے پہلے فعل کی علامات کو ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ لشرف ہی علیہ، کیونکہ فعل کو شرافت حاصل ہے علیہ یعنی حرف پر۔ کیوں شرافت ہے؟ لکونہ ہی، اس لیے کہ یہ فعل ہوتا ہے احد رکنی الکلام، کلام کے دو رکنوں میں سے ایک۔ کلام کے دو رکن کون سے؟ مسند اور مسند الیہ۔ ایک رکن فعل ہوتا ہے یعنی مسند ہوتا ہے، دونہ نہ کہ حرف، حرف بیچارہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ شعر پر توجہ کریں، بتا فعلت و اتت و یفعلی و نون اقبلن فعل ینجلی، کہتے ہیں کہ فعلت اور اتت کی تا کے ذریعے سے اور افعلی کی یا کے ذریعے سے اور اقبلن کے نون کے ذریعے سے فعل منکشف ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ۔ بتا یعنی یہ تا فاعل، بتا یعنی بتل فاعل، فاعل والی تا کے ذریعے سے، سواء کانت لمتکلم یعنی فعلتو والی تا، ام مخاطب فعلتا والی تا، ام مخاطبت چاہے واحد مؤنث والی تا یعنی فعلتے۔ بتا جو تا فاعل ہے، جو تو کی شکل میں، تا کی شکل میں، تے کی شکل میں ہوتی ہے، نہ وہ فعلتا، فعلتو، فعلتے تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس تا فاعل کے ذریعے سے، وبتا تانیث ساکنہ، اور تا تانیث ساکنہ سے، جو تانیث کے لیے لیکن تا ساکنہ، نہ وہ اتت جیسے اتت میں ہے، یا مثلا ایک روایت ہے جو شیعہ سنی منابع میں آئی ہے، وہ روایت یہ ہے، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جو بندہ جمعے کے دن وضو کرے بہترین کام کرتا ہے۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ، یہ حدیث کا بعد والا جملہ ہے، اور اگر کوئی بندہ غسل کرے وہ تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اب اس میں شاہدی مثال نعمت، یہ جو تائے تانیث سے ساکنہ ہے، یہ نعمت پس فعل ہے۔
وَالتَّقْیِیدُ بِالسَّاکِنَہ، ہم نے کہا تاء تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، ساکنہ کی جو قید لگائی، وَالتَّقْیِیدُ بِالسَّاکِنَۃِ، تا کو مقید جو کیا گیا ساکنہ کے ذریعے سے، یہ تقیید، یہ قید لگانا، ساکنہ کے ذریعے سے قید لگانا، یخرجو المتحرکۃ اللاحقۃ للاسماء، یہ خارج کر رہی ہے اس تا کو جو تا متحرکہ ہے اور اسماء کے ساتھ ملحق ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تا تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، لیکن تا تانیث متحرکہ اسم پر بھی آتی ہے، ساکنہ کی قید لگائی تاکہ اس کو خارج کرے۔ یہ ساکنہ کی قید لگانا خارج کرتا ہے کسے؟ المتحرکہ، اس تا کو جو متحرک ہے، اور اللاحقۃ للاسماء، جو اسماء کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، مثلا ضاربتین، خوب یہاں پر ہے یہ تائے تانیث ہے لیکن متحرکہ ہے، فإنہا متحرکۃ بحرکۃ الإعراب، یہ متحرک ہوتی ہے جس قسم کا اعراب ہوتا ہے، جاءنی ضاربۃ، رأیت ضاربۃ، مررت بضاربۃ، اعراب کے لحاظ سے ہوگی۔ ولا ورب وثم، یہ اسماء پر عطف ہے، یعنی یخرج المتحرکۃ اللاحقۃ للا، لا پر جو آتی ہے، ورب وثم ان پر آتی ہے، لات، ربت، ثمت، اس کو بھی خارج کر رہے ہیں کہ یہ حروف پر داخل ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تائے متحرکہ بنائی، حروف کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، لات، ثمت، ربت۔ البتہ کبھی کبھار اسماء پر بھی آتی ہے، جیسے لا قوت، ایسے۔ بہرحال ساکنہ کی قید لگائی تاکہ اس تائے متحرکہ کو خارج کرے، کیونکہ تائے متحرکہ اعرابی اسماء پر آتی ہے، تائے متحرکہ بنائی حروف پر آتی ہے۔ وَيَا الْمُخَاطَبَةِ، اور جو 10ویں صیغے میں یا آتی ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے، افعلی میں ہے، جیسے دوسری مثالیں بھی دیتے ہیں، وَہَاتِي، وَتَعَالَيْ، وَتَفْعَلِينَ، یہ ساری مثالیں کہ یہ یا مخاطبہ ہے، واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، بس یہ یا بھی فعل پر آتی ہے۔ وَنُونِ التَّأْکِید، اور نون تاکید، حالا نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو، مشددتاً کانت او مخففتاً، کہ مشددتاً کانت کی خبر مقدم، او مخففتاً اسی پر عطف ہو رہا ہے، چاہے وہ نون تاکید مشدد ہو یعنی ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو، جیسے نحو اقبلن، یا خفیفہ کے لیے وَلِيَكُونَنَّ، کہتے ہیں اس تائے فاعل اور تائے تانیث اور جو یا اور جو نون تاکید ہے، ان کے ذریعے سے فعل ینجلی، ینجلی یعنی ینکشف، فعل منکشف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ بِتَا، اور کہتے اسی ینجلی کے متعلق ہوتا ہے بتا جار و مجرور، یہ کہا نا بتا فعلتا، یہ با جارہ تا مضاف ہے فعلتا کی طرف، درست ہے، یہ جار و مجرور متعلق ہے ینجلی کے۔ اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں نون تاکید فقط فعل پر آتا ہے، ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک جگہ پر اسم پر بھی داخل ہوا ہے، مثلا جیسے اقائلن احذر الشہودا، کیا تم کہتے ہو کہ شاہدوں کو حاضر کرو، گواہوں کو حاضر کرو۔ اب یہ قائلن تو اس میں فاعل ہے، اس پر نون تاکید شدید آیا ہے، نون تاکید ثقیلہ آیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ ولا یقطع فی ذلک،
ان چیزوں کا فعل کے لیے علامت ہونا اس میں نقصان دہ نہیں ہے، قادح نہیں ہے، مضر نہیں ہے. کیا؟ دخول النون علی الاسم فی قولہ، شاعر کے اس قول میں جو نون اسم پر داخل ہوا ہے یہ نقصان دہ نہیں ہے. کون سا شاعر کا قول؟ اقائل احذر الشہودا، کیا تم کہتے ہو کہ شاہدوں کو، گواہوں کو حاضر کرو؟ یہاں پر نون ہے. کہتے ہیں نہ، لا یکدہ، یہ نقصان دہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ ضرورت اعلی ضرورت کی وجہ سے ہے. خوب اس کے بعد فعل کی، حرف کی علامات ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں سواہما، یعنی ای سوا الاسم والحرف فعل الحرف، اسم اور فعل کو چھوڑ کر باقی حرف ہوگا. یہ جو ہم نے علامات بتائیں، اسم کی بھی علامات بتائیں، فعل کی بھی، ان کو چھوڑ کر حرف ہے. سواہما یعنی اسم اور فعل کے علاوہ الحرف، حرف ہے. اچھا، جیسے حل، فی، لم، یہ 3 مثالیں دی ہیں. تو شارح کہتا ہے کہ یہ جو 3 مثالیں دی ہیں، کیونکہ حرف مشترک بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسماء اور افعال دونوں پر آتا ہے. حرف مختص بھی ہو سکتا ہے، ایک حرف اسم کے ساتھ مخصوص ہے جیسے فی، ایک حرف فعل کے ساتھ مخصوص ہے جیسے لم. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، یہ حرف 2 قسموں پر ہے. ایک مشترکین، اس کو بدل قرار دیں قسمین سے. ویسے اس قسم کی عبارتوں میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، بہتر یہ کہ بدل قرار دیں. مشترکین، حالانکہ وہ دونوں قسموں میں سے ایک کیا ہے؟ مشترک ہے بین الاسماء والافعال، اسماء اور افعال کے درمیان. کا حل، جیسے حل ہے. اچھا، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ آقا آپ خود اسی سیوطی میں باب اشتغال میں فرمائیں گے کہ حل تو فعل کے ساتھ مخصوص ہے، یہاں پر کہہ رہے ہو کہ مشترک ہے، یہ کیسے بات ہوگی؟ جواب دیتے، وہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ حل فعل کے ساتھ مخصوص ہے، جب اس کے ارد گرد کنارے میں کہیں فعل ہو وہاں پر مخصوص ہے. اگر کنارے میں کہیں جگہ پر فعل نہیں ہے تو اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے. حل زید قائم ولا ینافی ھذا، اور یہ جو ہم حل کو مشترک قرار دے رہے ہیں اسم اور افعال کے درمیان، اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. کیا؟ ولا ینافی ھذا، اس مشترک ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. کیا منافات نہیں رکھتا؟ ما سیاتی، یہ فاعل ہے لا ینافی کے لیے. وہ چیز جو ان قریب آئے گی فی باب الاشتغال ہے، باب اشتغال میں، وہ چیز جو ان قریب باب اشتغال میں آئے گی وہ اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتی. کیا آئے گا باب اشتغال میں؟ من اختصاص ہی بالفعل، کہ یہ حل فعل کے ساتھ مخصوص ہے. کیوں منافات نہیں رکھتا؟ خود اس لیے منافات نہیں رکھتا کہ لأن ذالک حیث کان فی حیزھا فعل، کیونکہ یہ بات یعنی حل کا فعل کے ساتھ مخصوص ہونا اس جگہ پر ہے، حیث کان فی حیزھا فعل، جب حل کے کسٹڈی میں، اس کے ارد گرد، اس کے کنار فعل موجود ہو، وہاں کی بات ہے. اگر فعل ہو ہی نہ، جیسے حل زید قائم، وہاں پر اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے. قالہ الرزی رحمہ اللہ، یہ جواب مرحوم رزی نے دیا ہے شرح کافیہ میں. بس اوپر والی عبارت کی طرف آئے، وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مُشْتَرَكٍ وَمُخْتَصٍ، یہ اس پر عطف ہے، یا مختص ہے. جو مختص ہے اس کی 2 قسمیں، وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مُخْتَصٍ بِالْأَسْمَاءِ نَحْوُ فِي، وَمُخْتَصٍ بِالْأَفْعَالِ جیسے لم. خب یہاں تک اسم، فعل اور حرف کے علامات کو ذکر کیا. اب آتے ہیں خود فعل کی علامات کو ذکر کرتے ہیں. فعل یا مضارع ہے یا ماضی ہے یا امر ہے. تو سب سے پہلے مضارع کی علامت کو ذکر کرتے ہیں، پھر ماضی اور پھر امر. مضارع کی علامت یہ کہ لم کے بعد واقع ہوتا ہے، یعنی لم اس پر داخل ہوتا ہے. اچھا، ماضی کی علامت کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے چلیں گے، خود ہم ابھی بتاتے ہیں. اگلا شعر آئے گا کہ اس پر تائے ساکنہ آتی ہے. دیکھیں عبارت کو، دیکھیں آسان ہے. والفعل ينقسم الى 3 اقسام، فعل 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. ایک
مضارعن اس کو اقسام سے بدل قرار دے. ویسے 3 ترکیبیں جائز ہیں لیکن بہتر ہے بدل قرار دے. مضارعن پہلی قسم مضارع، و ماضن و امرن یہ 3 قسمیں. وذکر المصنف علاماتها مصنف ماضی مضارع اور امر تینوں کی علامات کو ذکر کرتے. مقدماً المضارع والماضی علی الامر در حالی کہ مصنف مقدم کرنے والا ہے مضارع اور ماضی کو امر پر. بھائی کیوں مضارع اور ماضی کو امر پر مقدم کر رہا ہے؟ کیونکہ للاتفاق علی اعراب الاول و بناء الثانی. اگر مضارع کے معرب ہونے پر اتفاق ہے اور ماضی کے مبنی ہونے پر اتفاق ہے، لیکن امر بیچارہ مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے. والاختلاف فی الثالث امر میں اختلاف ہے. اچھا، متفقن علیہ کو جس پر اتفاق ہے اس کو مقدم کیا جائے گا اس پر جس میں اختلاف ہے. اچھا، پھر مضارع کو ماضی پر کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ مضارع معرب ہے، معرب شرف رکھتا ہے مبنی پر. وقدم المضارع لشرفہ بالاعراب اگر مضارع کو مقدم کیا ہے ماضی پر کیوں؟ اس لیے کہ اعراب کی وجہ سے شرافت رکھتا ہے. فقال پس مضارع کی علامت بیان کرتے ہوئے ناظم نے ایسے کہا، اصل بیت کو دیکھو، فعل مضارع یلی لم کیشم، کہتے ہیں فعل مضارع واقع ہوتا ہے لم کے بعد. یہ یلی کا معنی کریں اے یقع بعدہ، یلی لم یعنی یقع بعد لم، ایسے ترجمہ کیا کریں آسان ہوگا. فعل مضارع یلی یعنی اے یقع، ولی یلی یعنی اس کے پیچھے آنا. یلی فعل مضارع واقع ہوتا ہے بعد میں کس کے؟ لم کے. یلی لم، لم کے بعد آتا ہے. کا یشم مثلا جس طریقے سے تم کہتے ہو لم یشم. اے یقع بعد لم یہ یلی کا ترجمہ ہے. یلی یعنی اے یقع بعد، لم کے بعد واقع ہوتا ہے. فإنہ یقال فیہ اس میں کہا جائے گا لم یشم. اچھا، وماضی الافعال بتا مز، مز یہ ماض یمیزو سے فعل امر ہے جب چیز ظاہر ہو جائے. ماض یمیزو یعنی اذا بینا، جب ایک چیز روشن ہو جائے تو وہاں پر کہتے ہیں ماض یمیزو. کہتے ہیں وماضی الافعال یعنی فعل افعال ماضی کو تا کے ذریعے سے ظاہر کرو. وماضی الافعال بتا مز، اور جو افعال ماضیہ ہیں ان کو تا ساکنہ کے ذریعے سے تمیز دو، جدا کرو. وماضی الافعال بالتا الساکنۃ مز جدا کرو. ان قسیمئی اپنے دونوں قسیموں سے یعنی مضارع اور امر سے. وقضا بتا الفاعل اسی طریقے سے تا فاعل کے ذریعے سے بھی. قال فی شرح الکافیہ یہ بات انہوں نے شرح کافیہ میں ذکر کی ہے. وہی علامت تختص الموضوع للمضی یہ ایسی علامت ہے جو مخصوص ہے اس کے لیے جس کو ماضی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ولو کان مستقبل المعنی وضعن وہ ماضی تھا یعنی واضح نے اس کو ماضی کے لیے وضع کیا تھا اگرچہ ولو کان مستقبل المعنی مستقبل المعنی مثلا جیسے یہ آیہ کریمہ اذا الشمس کورت، اب یہ فعل ماضی ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بابا جو ماضی کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی وضعن اس کو ماضی کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جملے کی بناوٹ کی وجہ سے مضارع کا معنی بھی دے رہا ہے مستقبل کا معنی بھی دے رہا ہے تو بھی اشکال نہیں ہے، تو بھی اس پر تا داخل ہو سکتا ہے. دیکھیں وہی علامت تختص الموضوع للمضی یہ علامت ہے کہ جس کو مخصوص کیا گیا ہے اس فعل کے لیے کہ جس کو وضع کیا گیا تھا ماضی کے لیے. ولو کان مستقبل المعنی اگرچہ اس کے اندر مستقبل کا معنی ہی کیوں نہ ہو، جیسے اذا الشمس کورت.
وسم یعنی تم جدا کرو، فعل امر ہے، کس سے؟ وسم یسمو یعنی تم علامت لگاؤ، وسم بن نون اور نون کے ذریعے سے علامت لگاؤ، کس پر؟ فعل الامر، یہ فعل الامر سم کے لیے مفعول ہے، ماضی الافعال مز کے لیے مفعول تھا، وسم اور تم علامت لگاؤ بن نون نون کے ذریعے سے، کس پر؟ فعل الامر فعل امر پر، ان امر فہم اگر اس سے امر سمجھ میں آئے، درست ہے، امر کی علامت کیا ہوئی؟ نون تاکید اس کے ساتھ ملحق ہو اور اس سے امر کا معنی سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، وسم بن نون المؤکدہ نون تاکید سے، فعل الامر نون کے ذریعے سے فعل امر کو علامت لگاؤ، ان امر فہما اگر اسے امر سمجھ میں آئے، کس سے؟ مما یقبلوا کہ جو اس نون مؤکد کو قبول کرتا ہے، نون تاکید کو بھی قبول کرتا ہے اور معنی امر بھی سمجھ میں آئے تو اس کو فعل امر قرار دو۔ اچھا، والامر یعنی ای و مفہم الامر بمعنی طلب ایجاد شیء، اگر ایک صیغے سے امر کا معنی سمجھ میں آئے، امر کا معنی یعنی طلب ایجاد شیء، فلاں کام کرو، پانی لاؤ، فلاں کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کیا ہے؟ طلب ایجاد شیء ہے۔ ومفہم الامر بمعنی امر کا معنی کر بمعنی طلب ایجاد شیء، اور جو امر کا معنی سمجھائے، درست، ان لم یکن للنون المؤکدۃ محل فیہ لیکن اس کے اندر نہ ہو نون تاکید کی جگہ، ان لم یکن اصل میں تھا یکن، ان لم یکن للنون خبر مقدم، محل اس میں مؤخر ہے افعال ناقصہ میں سے، ان لم یکن اگر نہ ہو للنون المؤکدہ نون مؤکدہ کے لیے، محل فیہ جگہ، یعنی یہ کہنا چاہ رہے اگر امر کا معنی تو سمجھ میں آئے لیکن نون تاکید کو قبول نہ کرے، فلیس بفعل تو اس کو تم فعل نہ کہنا، بل ہوا بلکہ وہ ہے اسم الفعل، بلکہ وہ کیا ہے؟ اسم الفعل ہے، اسم فعل ہے، نحو سہن، اب اسے امر کا معنی سمجھ میں آتا ہے، سہن یعنی اسکت، لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، اس کو اسم فعل کہیں گے۔ وَحَيَّ حَلْ کہ مرکب من کلمتین، حَيَّ اور حل ان دو کلموں سے مرکب ہے، بمعنی اقبل یعنی آؤ، ادھر آؤ، اب امر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، پس جس سے امر کا معنی سمجھ میں آئے اور نون تاکید کو قبول نہ کرے وہ اسم فعل ہے، امر نہیں ہے۔ وقابل النون ان لم یفہم الامر اور جو نون کو قبول کرے لیکن امر کا معنی نہ سمجھائے، فَهُوَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ تو اس کو فعل مضارع کہو۔ تتمتن بحث کی تکمیل، تتمہ ایک چٹی لگا رہے ہیں، بحث کو پیوند لگا رہا ہے۔ اذا دلت کلمۃ علی حدث ماضٍ اگر ایک کلمہ دلالت کرے حدث ماضی پر، اور ماضی میں ایک روداد ہوئی ہے، وَلَمْ تَقْبَلِ التَّاء لیکن تا کو قبول نہ کرے، جیسے شتان باہدا کے معنی میں ہے لیکن تا اس پر داخل نہیں ہوتا، او علی حدث حاضر او مستقبل یا حدث زمان حال پر، یعنی زمان حال کے اندر کوئی روداد ہو، زمان مستقبل کے اندر کوئی روداد ہو، حدث یعنی وہی روداد۔ وَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ اور لم کو قبول نہ کرے، جیسے اوہ تو اس صورت میں بھی یہ اسم فعل ہے، یعنی ماضی پر دلالت کر رہا ہے، مضارع یا حال پر، حال اور استقبال پر دلالت کر رہا ہے لیکن علامات فعل کو قبول نہیں کرتا تو اس کو بھی اسم فعل سمجھو۔ فَهُوَ اسم فعل ایضاً وہ بھی اسم فعل ہے۔ قالہ المصنف فی عمدتہ مصنف نے یہ اپنی کتاب عمدہ میں مطلب نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام علامات فعل کو بھی ذکر کیا، پس علامات فعل کا خلاصہ کیا ہوا؟
عرض کیا کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ لم اس پر داخل ہو، جیسے لم یضرب۔ اگر فعل ماضی کی علامت کیا ہے؟ تاء ساکنہ اور تاء فاعل اس پر داخل ہو، جیسے ضربت، ضربتی، ضربتو، ضربت۔ خوب، اگر فعل امر کی علامت کیا ہے؟ کہ معنی امر سمجھ میں آئے اور نون تاکید کو قبول کرے، یہ فعل امر ہوگا۔ لیکن اگر ایک جگہ پر امر کا معنی ہو لیکن نون تاکید کو قبول نہ کرے، وہ فعل امر نہیں ہوگا، اسم فعل ہوگا۔ یا اگر ایک جگہ پر نون تاکید کو قبول تو کرے لیکن امر کا معنی نہ ہو تو وہ فعل مضارع ہوگا۔ یا اگر ایک کلمہ زمان ماضی میں کسی کام پر دلالت کرتا ہے، حدث کا ترجمہ وہی کام رودات کرے، زمان ماضی میں کسی کام پر دلالت کرتا ہے لیکن تا کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی اس میں فعل ہے، جیسے شتان یعنی بعد، جدا ہوا۔ البتہ شتان افترقہ کے معنی میں بھی ہے، وہ ہیہات بعودہ کے معنی میں، بے بخشید، ہیہات یعنی بعودہ، شتان یعنی افترقہ، جدا ہوا۔ یا اگر ایک کلمہ زمان حال میں کسی کام پر دلالت کرے یا زمان مستقبل میں لیکن لم کو قبول نہ کرے، جیسے اوہ یعنی میں رو رہا ہوں۔ خوب، اس طریقے سے یہ فعل کی علامات تمام ہوئی۔ انشاءاللہ کہ باب ثانی جلسے آئندہ سے شروع کریں گے۔ بس باب اول کلام اور کلمے کے بارے میں تھا کہ خلاصہ مطالب یہ ہوئے، کلام کی تعریف کی، کلمے کی تعریف کی، پھر اس کے بعد کلمے کے جو اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، ان میں سے ہر ایک کی علامات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد فعل کے جو اقسام ہیں، مضارع، ماضی، امر، ان کے بھی علامات کو ذکر کیا، کہ اس طریقے سے باب اول تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔